إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، سیرت نبوی پر ہمارا یہ درس مدینے کی جو زندگی تھی اور مدینے کے جو حالات تھے، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں چوتھے سال میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور چوتھے سال میں پیش آنے والا مشہور غزوہ جسے غزوہ بنی نذیر کہا جاتا ہے. بنو نذیر جو کہ ایک یہودی قبیلہ تھا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ چڑھائی کی تھی. اس کا ذکر پچھلے درس میں آپ کے سامنے ہو چکا. یہ آخری بات تھی جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی. اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال ہی 2 اور اہم چیزیں ہوئیں. ان کا ذکر کرنے کے بعد ہجرت کے 5ویں سال جو خندق کی لڑائی کا مسئلہ ہوا، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور سیرت کے ان واقعات میں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس درس میں آئے گا. تو سب سے پہلے ہم چوتھے سال میں جو ایک غزوہ جسے غزوہ نجد کہتے ہیں، غزوہ نجد، یہ نجد کا علاقہ جو ابھی سعودی عرب میں حجاز کا جو علاقہ ہوتا ہے، مکہ مدینہ طائف وغیرہ، اسے حجاز کا علاقہ کہتے ہیں، اور یہ قصیم اور ریاض وغیرہ کے جو علاقے ہیں اسے نجد کا علاقہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں تھے، پھر مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے. حجاز کا ایریا ہی تھا آپ کا، اور نجد کا ایریا ذرا دور پڑتا تھا آپ سے. لیکن نجد کے علاقے کے تعلق سے یہ بات آپ نے سن رکھی ہے پہلے درس میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک صاحب نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کچھ قراء کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، قرآن کا علم رکھنے والوں کو، دین کا علم رکھنے والوں کو، جو وہاں لوگوں کو دین سکھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اب ان کے ساتھ، لیکن راستے میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ انہیں مارا گیا، قتل کیا گیا، اللہ کے راستے میں یہ لوگ شہید ہوئے، یہ باتیں آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہیں. یہ اصل علاقہ وہی نجد کا علاقہ تھا. نجد کے علاقے کے لوگ شرپسندی میں مبتلا تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ حملے کرتے تھے. اور سب سے سنگین جو ان کا جرم تھا وہ یہ کہ انہوں نے ان صحابہ کو جو دین سکھانے کے لیے وہاں بھیجے گئے تھے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، انہیں شہید کیا تھا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نذیر سے فارغ ہو گئے، یہ یہودی قبیلہ جو پیچھے سے چھڑا گھونپتا تھا آپ کے اوپر، اور آپ کی اس دعوت پر اور صحابہ کرام کے لیے ہمیشہ یہ لوگ پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش میں رہتے تھے. اس کے 1-2 واقعات بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ دھوکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی. جو ہے
اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ یہ لوگ خیبر اور اس کے بعد شام کے علاقوں میں جا کر کے یہ لوگ بسے تھے۔ جب آپ ادھر سے فارغ ہو گئے تو نجد کے علاقے میں بھی جو شر پسندی کی گئی تھی، جو حملے کیے گئے تھے، ان کو بھی سبق سکھانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا ارادہ کیا اور صحابہ میں سے ایک جماعت لے کر کے آپ نکلے اور انہیں سبق سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے آپ ان کے علاقے میں، نجد کے علاقے میں گئے۔ اس سلسلے میں یہ ایک بات بھی ہے کہ بنو غطفان کے دو قبیلے، بنو محارب اور بنو ثعلبہ، یہ دو قبیلے، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا تھا کہ یہ لوگ فوجی بھر رہے ہیں، فوجیوں کی بھرتی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جا کر کے ان پر حملہ کیا جائے، اچانک حملہ کیا جائے، اور اس لیے راستہ آپ اسی لحاظ سے چلتے گئے کہ جب وہاں پہنچے تو اچانک پہنچے، اچانک آپ پہنچے۔ بدوؤں کو جیسے یہ معلوم ہوا کہ حملے کے لیے لوگ آئے ہیں مدینے سے، پہاڑوں میں ادھر ادھر جا کر کے چھپ گئے اور انہیں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو اونٹ وغیرہ تھے اور چیزیں تھیں، جب حملہ کرتے ہیں تو دشمن کا جو سامان بھی ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب ان کے اوپر پھر سے دھاک پڑ گئی، اور وہ دبدبہ جو مسلمانوں کا تھا اس میں کمی آ گئی تھی۔ غزوہ احد کے پاس، احد کی لڑائی کے بعد، احد کی لڑائی کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ گیا، اس میں جو حالات پیش آئے اس کی وجہ سے اس دبدبے میں کمی آ گئی تھی، رعب میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور علاقے میں جا کر کے آگے بڑھ کر کے آپ نے ان کو جو ہے سبق سکھانے کا جو فیصلہ کیا، اس کی وجہ سے پھر سے ان کے اوپر ایک رعب قائم ہو گیا اور تھوڑا امن قائم ہوا۔ ورنہ یہ لوگ جو بدو قسم کے تھے، ڈاکوؤں جیسی حرکتیں کرتے تھے، گزرنے والوں کو پریشانی ہو گئی تھی، راستے کا امن و امان ختم ہو گیا تھا، بہت پریشانی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یہ کارروائی کی تھی۔ اس کو غزوہ نجد کہتے ہیں۔ بعض سیرت کی کتابوں میں اسی موقع کا ایک غزوہ، غزوہ ذات الرقاع، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے اسے بعد میں ہی آنا چاہیے جو ہے، اور اسے کیوں ذات الرقاع کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ جب وہاں سے آپ واپس ہو گئے نجد کے علاقے سے، تو پھر تھوڑے دنوں کے لیے تھوڑا سکون تھا، امن تھا، اور وہ وقت بھی قریب آ رہا تھا جو ابو سفیان نے احد کے موقع پر، احد کی لڑائی میں ابو سفیان نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ پھر ہم آئندہ سال آئیں گے اور آئندہ سال پھر ہمارا آپ سے مقابلہ ہوگا، یہ وعدہ کر کے وہ لوگ گئے تھے۔ اب یہ سال بھی قریب قریب پورا ہو رہا تھا، شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا وہ سال پورا ہو جاتا، تو یہ سال بھی قریب ہونے کے قریب۔ اب ان کے خلاف بھی جنگی تیاری کرنی ہے کہ مکے سے جو فوج آئے گی لڑنے کے لیے ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے پیچھے ہٹنے کے آپ نے صحابہ کو حکم دیا پوری طریقے سے تیاری کے لیے، اور پوری تیاری کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کی جماعت لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے۔ 1500 صحابہ تھے، ورنہ تو پہلے جو بدر کی لڑائی تھی آپ جانتے ہیں صرف 313 سے لے کر کے 70، جتنا بھی کہہ لیں آپ اتنے ہی لوگ تھے، لیکن اس میں 1500 صحابہ کی جماعت، گھوڑے بھی تھے، 10 گھوڑے بھی ساتھ میں تھے۔ ان کو لے کر کے آپ نکلے۔ مدینے کا انتظام عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، ان کے حوالے کر دیا کہ آپ مدینے کا انتظام پورا دیکھیں گے، اور آپ صحابہ کی جماعت کو لے کر کے بدر کے میدان تک پہنچے، وہیں آپ نے جا کر کے پڑاؤ کر لیا۔
مکے والے بھی، ابو سفیان احد کی لڑائی میں وہی تھا، ان کا سپہ سالار، ان کا کمانڈر وہی تھا، اس نے بھی لوگوں کو وہاں سے تیار کر کے اب 1 سال ہو گیا ہے، ہجرت کا 4تھا سال، شعبان کا مہینہ، 1 سال مکمل ہو گیا تھا، لے کر کے نکلا وہاں سے، تقریباً 2000 کی فوج لے کر کے وہ وہاں سے نکلا، اس کے پاس 50 سوار یعنی 50 لوگ تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، لے کر کے نکلا، لیکن ابھی تھوڑی دور ہی آگے آیا، مرو زہران ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے بیچ میں، مرو زہران، اس جگہ پہ پہنچا تو پہلے سے ہی اسے بددلی تھی، وہ چاہتا نہیں تھا کہ دوبارہ مسلمانوں سے مقابلہ، ڈرا ہوا تھا، ایک روب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیبت روب جو قائم ہوتا تھا، اس کی وجہ سے وہ ڈرا ہوا تھا بالکل، اتنی آگے تو آیا لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور آگے جانے کے لیے، تو اس نے ایک خوبصورت بہانہ تلاش کیا کہ کسی طرح سے ہم لوگ یہاں سے واپس ہو جائیں گے، اس کا خوبصورت بہانہ یہ ہوا، کہا کہ ابھی اتنی ہریالی نہیں ہے، بارش اتنی نہیں ہے، جب ہریالی ہوتی ہے جانوروں کو چرنے کے لیے ملتا ہے، زیادہ چارہ ملتا ہے، جانور بھی زیادہ دودھ دیتے ہیں تو ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے، دودھ پیتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ پودے سوکھے ہوئے ہیں، اتنی ہریالی نہیں ہے، اتنی بارش نہیں ہے، اس لیے یہ لڑائی کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں، ابھی تھوڑی دور ہی آگے آئے تھے، مشورے کے طور پر یہ بات رکھی اپنے لوگوں کے سامنے، سب کا وہی حال تھا، کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ لڑنے کے لیے جائیں، سب نے سوچا موقع اچھا ہے، جب ہمارا کمانڈر ہی کہہ رہا ہے کہ پیچھے چلا جائے، واپس چلے جائیں لڑنے کے لیے، وہ تیار نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے، سب کی سب وہاں سے پھر مکہ واپس چلے گئے، اور مکے والوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ آئیں اور مقابلہ ہو، اس طریقے سے وہ جو وعدہ تھا کہ دوبارہ 1 سال کے بعد پھر لڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہنچ کر کے ان کے انتظار میں رہے، جب ان کی فوج واپس مکہ چلی گئی اور یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں آئیں گے، تب آپ وہاں سے مدینہ واپس ہو گئے، یہ اگرچہ کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ آپ نکلے تھے اپنی فوج کو لے کر کے اور میدان میں جا کر کے ٹھہرے تھے ڈٹے رہنے کے لیے، اسی لیے اس کو بھی غزوات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر آپ جب مدینہ واپس ہو گئے، اب ایک طرح کا جو روب بیٹھ گیا ہے لوگوں کے دلوں پر، تو آپ کو بڑی حد تک یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اب تھوڑا امن و سکون رہے گا، تھوڑی شانتی رہے گی، اب دشمن حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے اوپر بہت روب قائم ہو چکا ہے، ایک دبدبہ ہے جو ان کے اوپر قائم ہے، یہ لوگ خود ڈرے سہمے ہیں، جو راستوں پر حملے کرتے تھے بدو لوگ، ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر کے ان کو بھی پسپا کر دیا تھا، اس طریقے سے آپ کا ایک دبدبہ قائم ہو گیا، اب شانتی ہے۔ جتنی بھی یہ لڑائیاں ہوئی تھیں سب دشمنوں کی شرارت کی وجہ سے ہوئی تھی، ورنہ خود آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارنے، کسی کو ختم کرنے کی ایسی کوئی چیز نہیں کی، لیکن ان کی شرارت کے نتیجے میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی، جب ان کی طرف سے اب شانتی میں ہیں، وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کوئی حملے کا مسئلہ نہیں ہے، تو اب موقع ملا مسلمانوں کو پھر سے اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کا، تھوڑا موقع یہ ملا اور ہجرت کے 5ویں سال میں داخل ہو گئے، اب 5واں سال ہے، 5ویں سال میں داخل ہونے کے بعد پھر شرارت جو سوچی ہے وہ یہودیوں کو سوچی ہے، مدینے کے اطراف میں خیبر کے علاقے میں جہاں یہودی تھے، اور خاص طریقے سے وہ یہودی جو بنو نذیر قبیلے کے تھے اور مدینے سے بھگائے گئے تھے، اور اس کا ان کا ایک حصہ جا کر کے خیبر میں بس گیا تھا، ان کا
اندر سے یہ جو تل ملائے ہوئے تھے امن و شانتی کی اس فضا کو خراب کرنے کے لیے پھر سے یہ لوگ کھڑے ہوئے۔ ابھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اسی کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس کی اب شروعات ہو رہی ہے، میں اب بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں سے خیبر کے علاقے سے چپکے سے مکہ آئے، 20 سردار ان کے مکہ آئے۔ مکہ آ کر کے ایک ایک آدمی کو جو مکے کے سردار تھے، کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ اٹھیے، ختم کیجئے ان لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے صحابہ کے خلاف بھڑکاتے گئے، کہا اٹھیے آپ ختم کیجئے ان لوگوں کو۔ کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ بدلہ نہیں لیں گے؟ ایسے ہی مکے میں بیٹھے رہ جائیں گے؟ ایک ایک جو ہے سردار کے پاس جا کر کے بھڑکاتے رہے جنگ کرنے کے لیے۔ کہا آپ لوگ آئیے، پیچھے سے ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، سب مل کر کے انہیں ختم کر دیں گے، ان کو رہنے نہیں دیں گے وہاں پر۔ جو ایسی انہوں نے ٹیکٹکس چلی، اس میں سازش جو ہے اس طرح کی تھی کہ مکے والے پھر سے تیار ہو گئے۔ جب مکے والوں سے فارغ ہوئے تو بنو غطفان کا جو قبیلہ تھا، وہ نجد وغیرہ کا ایریا پڑتا ہے یہ، وہاں گئے پھر یہ لوگ مکے سے فارغ ہونے کے بعد بنو غطفان کے قبیلے میں بھی جا کر کے ان کو پورے طریقے سے تیار کیا کہ آپ لوگ اٹھیے، آئیے مدینے پر حملہ کیجئے اور حملہ کر کے انہیں ختم کیجئے، ان کو چھوڑیے مت ایسے ہی۔ اور بھی آس پاس کے چند بکھرے ہوئے قبائل، ان کو جا کر کے انہوں نے ابھارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے لیے ابھارا ان کو پورے طریقے سے۔ یہ سب لوگ تیار ہو گئے، یہ لوگ واپس آ گئے پھر سے خیبر کے علاقے۔ ان کے کہنے کی وجہ سے اب جو سلسلہ بن رہا ہے وہ کیا ہے کہ مکے والے بھی تیار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ غطفان قبیلے کے جو نجد کا ایریا ہے وہ بھی تیار ہیں، یہودی جو بفرے ہوئے تھے وہ بھی اندر اندر۔ ایک طرح سے انہوں نے جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، اور کہہ لیں اگر آپ ایک واضح لفظ میں تو کافر جو بھی ہوتا ہے وہ مسلمان کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الکفر ملت واحدہ، سب کی سب جو ہے کیا ہے، ایک ہی ملت۔ اگر معاملہ اسلام دشمنی کا ہوتا ہے تو سب مل جاتے ہیں۔ اس طرح سے سب مل گئے، مل کر کے مکے والوں نے ایک فوج تیار کی، وہ اپنی فوج لے کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے وہاں سے نکلے، اور ایک بڑی جماعت لے کر کے نکلے یہ وہاں سے۔ اور غطفان قبیلے کے لوگ بھی، ان کے قبیلے اور جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ان کی تھیں، ان کو لے کر کے وہ لوگ بھی نکلے۔ جنوب کے علاقے سے مکے کے سردار نکلے، اور ان کے علاقوں سے، نجد کے علاقوں سے جو ہے کنانہ، تہامہ اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے نجد کے علاقے میں بنو غطفان کے لوگ، یہ لوگ اور قبائل کو ملا کر کے وہاں سے لے کر کے نکلے۔ کتنی تعداد کس کی تھی اس کو تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو اشارہ دے دوں اس کی طرف۔ تقریباً قریش کے لوگ 4000 آدمیوں کو لے کر کے، مکے سے 4000 آدمی کو لے کر کے یہ لوگ مرو زہران تک پہنچے، یعنی وہاں سے یہ مدینہ آنے کی جو ہے انہوں نے راستہ وہاں سے اختیار کیا۔ اور دوسرے جو یہ قبیلے تھے، غطفان کے قبیلے اور اس کی شاخیں فزارہ، مرہ اور اشجع، انہوں نے بھی تقریباً، ان کے بھی اتنے لوگ تھے کہ سب ملا کر کے 10,000 کا لشکر سب ملا کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا، اور تقریباً ایک ہی وقت میں یہ لوگ مدینے کی طرف، مدینے کے آس پاس جو ہے پہنچے تھے۔ یہ بھی وہ بھی سب ایک وقت میں، ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف یہودی تھے، بیچ میں مسلمان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا، اور بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کا علم پہلے ہو جائے، ان کے دروازے پر پہنچنے کے بعد علم ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، آپ بھی ایک قائد تھے، ایک لیڈر تھے، آپ کی لیڈرشپ میں یہ چیز تھی کہ ہر چیز بڑی حکمت سے کرتے تھے۔ آپ کے بھی آدمی تھے جو آپ کو پل پل کی خبر دیتے تھے۔ مکے سے جیسے ہی یہ لوگ چلے ویسے ہی آپ کو اس کی خبر بھی دے دی گئی۔ غطفان کے لوگوں کے بارے میں بھی خبر دے دی گئی کہ یہ لوگ وہاں سے مدینے پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول تھے، آسمان سے وحی آتی تھی، اس کے باوجود بھی یہ ہنگامی صورتحال ہے۔ ایسی حالات میں کیا کیا جائے؟ آپ نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ بڑے بڑے صحابہ جو بڑی سمجھ بوجھ کے مالک تھے، ان کی آپ نے میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون کس علاقے کا ہے۔ آج اس طرح کی چیزیں بہت ہو جاتی ہیں، اسی لیے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون کس علاقے، بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ سب لوگ اسی دین کے لیے یہاں پر اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اور چاہے کوئی فارس کے علاقے سے آیا ہو، حبشہ کے علاقے سے آیا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، لیکن مدینے میں آ گیا ہے اور مسلمان ہے تو سب ایک جان ہے، ایک جان کی طرح سے۔ اسی لیے اس میٹنگ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حالانکہ یہ کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے آئے تھے۔ اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے تجربات جمع ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ کا کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، اس کے تجربات بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بلا کر کے میٹنگ کی، آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ایسے حالات میں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ فارس کے علاقے میں ایسے موقع پر خندق کھود دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے تجربے سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ انہوں نے وہاں وہ چیز دیکھی ہے۔ مکے مدینے والے یہ چیزیں نہیں جانتے تھے۔ مکے مدینے والوں کے یہاں آپ جانتے ہیں آمنے سامنے کی لڑائی وہ اسی کے قائل تھے، وہی چیزیں ہوتی تھی، قبائل کی جنگیں ہوتی تھی، اور ایک بہادر قوم تھی، اسی لیے جان کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگ میدان میں کود جاتے تھے، چاہے جان ادھر یا ادھر، اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ جان بچائی جائے۔ فارس کے لوگوں میں اس زمانے میں تھوڑی اس طرح کی سوجھ بوجھ تھی، باقاعدہ وہ جنگی چالیں چلتے تھے۔ ان کی حکومت بھی اس زمانے کی بڑی مشہور حکومت تھی، کسرا کہتے تھے اس کو، اور روم کی حکومت قیصر اور کسرا اس زمانے کی سپر پاور جو ہے، بڑی بڑی طاقتیں مانی جاتی تھیں۔ تو اس علاقے کے یہ رہنے والے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا، مشورہ دیا کہ وہاں پہ ایسے موقع پر خندق کھودی۔ خندق کا مطلب ہے گڈھا جو ہے کھود دیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو یہ سوچے کہ اگر سامنے سے دشمن آنے والا ہے تو جتنا بھی یہ ایریا پڑ رہا ہے وہ پوری جو ہے خندق کھود دی جائے۔ خندق یہ کیا ہے؟ زمین کھود دیں گے اور اتنی چوڑی کھدائی کریں گے کہ بڑے سے بڑا بھی جمپ کرنے والا اس کو جمپ کر کے دوسری طرف نہیں جا سکتا، اس کو نیچے اترنا پڑے گا وہاں آنے کے لیے۔ نیچے اتر کر کے آنا چاہیں گے تو ادھر سے لوگ رہیں گے، وہ تیر برسائیں گے، وہیں پہ رہ جائیں گے۔ تو کبھی یہ آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے کہ نیچے آ جائے، کیونکہ نیچے رہیں گے تو تیروں سے حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو اس طرح سے سامنے سے حملہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اتنی بڑی خندق کھودنا، آج کی طرح سے مشینیں تو تھی نہیں کہ جلدی جلدی مشین لگا دیں گے اور کھود جائے گا معاملہ، مزدور بھی نہیں تھے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ مزدوری پر یہ کام کن کو کرنا ہے، یہ کام خود صحابہ کرام کو یہ کام کرنا ہے، کسی اور کو نہیں، صحابہ کو کرنا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ طے پا گیا کہ سب ہم لوگ مل کر کے اب کیا کریں گے؟
خندق کھودیں گے. سارا کام ختم جو ہے، جماعت بنا دی گئی کہ آپ لوگ جو ہے یہ خندق کھودنے کا کام کیجیے. چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اور اتنا بڑا گڈھا کھودنا ہے فوجوں کے آنے سے پہلے جو، اور اس کے بعد لڑائی بھی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ تھکنے کے بعد آرام سے جو ہے اس کے بعد 1 مہینہ سونا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں آرام سے جاگ لیتے ہیں کہ عید کے بعد تو سونا ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ویسا بھی نہیں ہے، بالکل چور ہو جائیں گے تھک کر کے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی دشمن آیا وہ مقابلہ بھی کرنا ہے. بیچ میں کیا حالات تھے اس وقت کے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ خندق کی اس لڑائی میں بہت نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں ہمارے لیے. ایمان کو تازہ کرنے والی جو ہے 3 چیزیں ہیں، جو بڑی تقویت ملتی ہے ایمان کو جب اسے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، بڑی تقویت ملتی ہے. کیسے صحابہ نے یہ خندق کھودی ہے؟ کھانے کے لیے بھی کچھ ہوتا نہیں تھا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آرام سے لنچ گھر میں سے ناشتہ کر کے آئے ہیں، لنچ آتا ہے پھر رات کو جا کر کے آرام سے کھانا کھا لیں گے، ایسا بھی نہیں تھا. اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ بعض صحابہ نے بھوک کی شکایت کی، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. وہ ایمانی طاقت ہے. پتھر باندھ کر کے پیٹ پر خندق کھودی ہے تو یہ دین میرے بھائیوں بچا ہے اور آج ہم تک اس شکل میں پہنچا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیسی جو ہے وہ شکل تھی، کیسی زندگی تھی. اس خندق کی کھدائی میں کئی واقعات ایسے ہوئے جو بہت اہم ہیں. غزوہ کے ذکر کرنے سے پہلے صحیح بخاری کی روایات کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بھی کوئی تاریخی چیز نہیں ہے کہ اس کی سند وغیرہ کا پتہ نہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیثیں ہیں جو بالکل صحیح ہیں، جو واقعات پیش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر یہ حصہ آپ کا بال بہت تھا، سینے پر آپ کے بال بہت تھا. جب آپ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، خود بھی آپ اس میں کام کر رہے تھے، تو یہ سب بھی بال سے بالکل، یہ مٹی جو ہے بالکل بھر گئی تھی سب میں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا چونکہ آپ کے پاس بال جو ہے بہت تھا یہاں پر، تو پورا بال کس سے بھرا ہوا ہے؟ مٹیوں سے بھرا ہوا ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بہت پریشان ہو گئے. بڑی سی چٹان آ گئی. وہ کوئی ایسا علاقہ بھی نہیں تھا خالی مٹی ہو، چٹان بھی یعنی بڑے بڑے پتھر جو ہے ویسا علاقہ، ویسی زمین ہو. بڑی سی چٹان آ گئی. بہت کوشش کر رہے ہیں اس کو توڑنے کی، لیکن وہ چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں پا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لایا گیا. آپ نے کدال اس کے لیے اٹھائی، اللہ کا نام لے کر کے جو مارا تو پھر وہ ریزہ ریزہ بالکل جیسے بالو ہوتا ہے ویسے یہ چٹان جو ہے بن گئی. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی تھی. اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کام کر رہے تھے اور صحابہ بھی کر رہے تھے، اب حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، نہ ہی سرٹیفکیٹ تھی کہ آپ لوگ اتنا کام کیے ہیں ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک پروگرام کرتے ہیں، اس پروگرام کے لیے بھی کھانے پینے کے اتنے سامان ہوتے ہیں، آرام سے کھاتے پیتے ہیں. اس کے بعد آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو والنٹیئر حضرات ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دی جائے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. یعنی موٹیویٹ کرنا جسے انگلش میں کہتے ہیں. آج کل یہ ہو گیا. حوصلہ افزائی کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں کچھ رقم دے دی جاتی ہے یا کچھ اور چیزیں کچھ بھی جو ہے حوصلہ افزائی کے نام پر دے دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. جو اتنی محنت کا کام کر رہے تھے ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں
تھا، اگر کچھ تھا تو صرف یہ کہ زبان سے ان کے لیے چند کلمات کہہ دیے جائیں، چند باتیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے ان کے لیے۔ اور اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اس سے بڑی حوصلہ افزائی اور کوئی نہیں ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ یہ روپے پیسے کچھ نہیں، اس سے تو ریاکاری آتی ہے۔ آپ سندیں پیش کرتے ہیں جو اور بہت سی چیزیں دیتے ہیں، اس میں ٹرافی دینا، یہ سب دینا جو ہے، اس سے تو ریاکاری آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا دیجئے؟ دعاؤں کا تحفہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے خندق کے اس میدان میں وہی تحفہ دیا۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے، صحیح بخاری میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ کہا آپ نے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، اسی تھوڑے سے جو ہے فرق کے ساتھ بھی یہی اشعار ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے فاغفر للانصار والمہاجرہ، یعنی تقدیم تاخیر کے ساتھ کہ اے اللہ، اس کا مطلب اردو میں یہ ہوا کہ اے اللہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی کیا ہے؟ چند دن کی ہے، کچھ نہیں، بس اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ، تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے خندق کھودتے تھے۔ کبھی محنت کا جب کام کرتے ہیں لوگ تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ آپ بھی جو ہے سننے ہوں گے، جو مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان سے ہوتی ہیں کہ کام اس میں اور ہوتا رہتا ہے، ان کو اپنی جو ہے تھکان کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیہ الفاظ صحابہ کے لیے بول رہے تھے، صحابہ بھی اس کا جواب دے رہے تھے آپ کو۔ وہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم لوگ ہیں جنہوں نے محمد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم اسلام قبول کیے ہیں، آپ کی مدد کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے بیعت کی ہے اس کے لیے، اور جب تک ہمارے بدن میں جان باقی ہے تب تک ہم یہ مدد کرتے رہیں گے، اور کسی چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب تک باقی ہے یہ ہمارا جہاد، ہماری یہ محنت، ہماری یہ کوشش، ہماری یہ ساری چیزیں جاری رہیں گی۔ یہ سب چیزیں حوصلہ افزائی کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کا یہ انداز دیکھتے تو آپ کو بھی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں طرف سے یہ چیزیں، ایسے ہی یہ معاملہ چلتا رہا۔ بعض روایتوں میں یہ ایک شعر بھی ہے، ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، یہ لوگ ہیں چڑھ کر کے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے ہم پر یلغار ہو رہی ہے، ہم پر حملے ہو رہے ہیں، وہ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں، لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ان کے اشعار تھے، ان کی باتیں تھیں، اور جو وہ باتیں جو اس وقت کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں اور بڑھاوا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ آزمائش کے اس وقت میں ایمان پر باقی رہنے کے لیے کس طرح سے وہ تازہ دم تھے، اور ان کے حوصلے کس طرح سے تھے۔ کل پرسوں ابھی میں نے خطبے میں خاص طریقے سے اس کا ذکر فرمایا۔ اور جو حالات ہوتے ہیں کبھی صرف اس وجہ سے کہ ایک اللہ کا بندہ توحید پر قائم ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اہم چیز کیا ہے؟ یہی استقامت کہتے ہیں اس کو۔
یعنی ان حالات میں ہمیں اسی توحید پر جمے رہنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جمائے رکھے۔ آزمائش کا یہ موقع ہے، یہ گھڑی ہے، آزمائش کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جمائے رکھے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ استقامت دکھائی صحابہ کرام نے تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ورنہ پورے لوگ آ کر کے اکٹھا ہو گئے ہیں، دشمن ادھر بھی ہے دشمن ادھر بھی ہے، بیچ میں یہ تھے جتنے لوگ آ گئے تھے احزاب کے موقع پر، یہ خندق کے موقع پر میں نے ابھی آپ کو بتایا تقریباً سب ملا کے جو ہے 10,000 کے قریب، اتنے تو مدینے میں پوری آبادی نہیں تھی۔ یہ کیا مقابلہ کرتے، وہ بھی ایک ایک طرف کے، ابھی یہودی دوسری سائڈ میں ہو باقی، ان کا بھی معاملہ تھا، جو ان کو چھوڑو یہودیوں کو، مدینے کے اندر منافقین بھی موجود تھے، ان کا بھی خطرہ ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ اس طرح سے چاروں طرف سے جس طرح سے یہ لوگ مسائل سے گھرے ہوئے تھے، آزمائش میں پڑے ہوئے تھے، ایسے حالات میں کون بچانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہی ایمان تھا ان کا، اور اس کے لیے جو ظاہری تدبیر کر سکتے ہیں وہ ظاہری تدبیر یہ تھی کہ خندق کھود رہے تھے، جو ہے بہت جو ہے لمبی یہ خندق، پورے علاقے کی یہ خندق بڑی محنت کے ساتھ، اب ایسے وقت میں جب کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب چند اس کے جو واقعات ہوئے خندق کے کھودنے میں، وہ میں اس میں سے ایک دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے میں یہ سب جو ہے روایتیں موجود ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا کہ کیا حالت ہے میری۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پیٹ کھول کر کے دکھا دیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک ماڈل ہے جو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج ہم لوگ تقریریں کر لیتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن معاملہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم باتیں دوسروں کے لیے کہتے ہیں، خود عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کانفرنس پہ کانفرنس ہو رہی ہے، بیانات پر بیانات ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کا کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہاں جو چیز تھی وہ یہ کہ اگر ان کے پیٹ پر ایک پتھر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھائے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، مجھے وہ چیز یاد آ رہی ہے، یہ جب بیان کرتا ہوں تو مجھے وہ چیز یاد آتی ہے۔ جو عام طریقے سے جو لوگ کانفرنسوں میں، تقریروں وغیرہ میں آتے ہیں، مجلسوں میں، جلسوں میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ان کا مطلب اتنی دیر کے لیے آتے ہیں، اور ان کے لیے بڑے خصوصی انتظامات ہوتے ہیں، لوگ باقاعدہ اعلان بھی کرتے ہیں علماء کے لیے فلاں جگہ پر خصوصی انتظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ساتھ ہی بیٹھ کر، بھوکے لوگ تھے تو آپ بھی بھوکے رہے، جو لوگوں نے کھایا وہی آپ نے بھی کھایا، آپ کی زندگی سب کے لیے نہ۔ تو ایک مرتبہ تقریر میں یہ بات انہوں نے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی متواضع تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کس طرح سے آپ نے زندگی بسر کی ہے، کتنا تواضع تھا۔ اب ان کی تقریر سن کر کے جو صاحب ان کا انتظام کیے ہوئے تھے اپنے گھر پہ، انہوں نے سوچا کہ یہ بھی جو ہے پہلے سے ان کے پاس اچھے مرغن کھانے کا انتظام تھا، لیکن تقریر سننے کے بعد ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو سب کھائیں گے نہیں، بہت سیدھے سادے متواضع آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ گھر میں جا کے بیوی سے کہہ کر کے دال بنوا لیا، سادہ سا کھانا بنوا کر کے ان کے سامنے پیش کیا جو ہے، اور وہ بیچارے جو ہے کھانا دیکھ کر کے نہیں کھایا جاتا ان سے، آپ یاد رکھ لیں گے جو ہے،
آخر وہ مسئلہ آیا اس کے لیے تو کہا کہ نہیں آپ، میں نے تو پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، لیکن آپ کی تقریر سن کر کے مجھے یہ ہوا کہ جو ہے آپ تو اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے ہو۔ کہا کہ وہ تو ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے بنا ہوا وہ جو ہے لے کر کے آؤ جو۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن اس کا جو اثر ہونا چاہیے، زندگی میں جو بدلاؤ آنا چاہیے، وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہمیشہ آپ نے اپنا نمونہ پیش کیا کہ میری زندگی کیا ہے خود آپ جو ہے دیکھ لو، میرے حالات کیا ہیں آپ جو ہے دیکھ لو۔ وہ کئی مرتبہ درست میں بھی میں نے اشارے کیے، آپ کے سامنے وہ باتیں آئی ہوئی ہیں، یہاں پر بھی وہی چیز ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا خندق کی کھدائی میں، تو احساس ہوا ان کو کہ آپ بہت بھوکے ہیں، بہت بھوکے ہیں، آپ کے چہرے سے اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تو گئے اپنی بیوی کے پاس، کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے، بہت سخت قسم کی بھوک کے آثار دیکھے۔ ان کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا اور کچھ جو تھے، تھوڑے جو ہے جو تھے گھر میں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ جو پیس لو جو ہے۔ اس زمانے میں آٹا بھی گھروں میں ایسے دکانوں پہ ملتا نہیں تھا، وہ بھی یاد رکھیے گا۔ جیسے آج کل دکانیں ہوتی ہیں ویسے دکانیں ہوتی بھی نہیں تھی، گھر میں یہی چیزیں ہوتی تھی اور خود ہی عورتوں کو پیسنا بھی پڑتا تھا۔ ابھی تو گوندھنے کا بھی معاملہ نہیں ہے، گوندھنا بھی مشینوں کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، پھر بھی عورتیں گھر میں روٹی پکانا کم ہی چاہتی ہیں، چاہتی یہ ہیں کہ ہوٹل سے کچھ آ جائے اور چھٹکارا مل جائے۔ یہ جو زندگی کا انداز ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن اس وقت کیا ہے، ان کے پاس جو تھا کچھ تھوڑا، روٹی پکانے کے لیے اس کو پیسنا ہے۔ ایک بکرے کا بچہ تھا وہ جو ہے گھر میں، کہا کہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں، ذبح کر کے گوشت کاٹ کے جب تک میں فارغ ہوتا ہوں تم تب تک آٹا جو ہے پیس لو۔ گھر میں ہی چکی ہوتی تھی، وہ اس میں آٹا پیستے تھے۔ دونوں کہتے ہیں کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ فارغ ہوئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہی تھا، آپ جانتے ہیں بکری کا ایک بچہ تھا۔ خندق میں جو صحابہ کام کر رہے تھے ان کی تعداد تو بڑی تھی۔ کہا انہوں نے، بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاؤ، لیکن چپکے سے کان میں کہنا کہ کتنا ہے، کھانا بہت زیادہ نہیں ہے، کہ زیادہ لوگ آ گئے تو پریشانی ہو سکتی ہے، ہمیں رسوا مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس یہ، اور چپکے سے بات کہی کہ چند ساتھیوں کو لے کر کے جن کے بارے میں محسوس ہوتا ہو کہ زیادہ بھوکے ہیں لے کر کے چلے، ہم نے تھوڑا گھر میں کھانے کا انتظام کر دیا۔ تقریباً 1000 صحابہ یہ کام کر رہے تھے۔ آپ نے سب کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہوئی ہوگی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اندر اندر وہ کتنا پریشان ہوں گے، وہاں تو پریشان ہوں گے ہی ہوں گے، گھر میں بیوی کے سامنے جائیں گے تو ڈانٹ وہاں بھی سننی پڑے گی کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چپکے سے کہنا جو ہے، جا کر کے سب کے سامنے کہہ دیے جو ہے وہ الگ وہ ایک معاملہ جو ہے۔ اس لیے جب قریب پہنچے گھر سے تو جلدی سے آگے بڑھ کر کے بیوی کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے چپکے سے ہی کہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر کے آ رہے ہیں کھانے کے لیے جو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی، یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کیوں خامخواہ جو ہے بھاگ کر کے اس طریقے سے آ رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، ابھی معاملہ اس کا نہیں ہے۔ جب آپ لے کر کے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کا
انتظام بھی ہو جائے گا۔ آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا ان سے کہ ہانڈی کو اتارنا مت، اور ان سے کہنا کہ روٹی ابھی جو ہے آٹا گوندھے ہوئے ہیں، میں آؤں تو اس کے بعد روٹی پکانا شروع کریں۔ روٹی پکتی جائے گی، ہانڈی سے گوشت نکالیں گے، لوگوں کو دیتے جائیں گے، لوگ کھاتے جائیں گے۔ اور کہا کہ جو ہے انصار کی کچھ عورتوں کو بلا لیں ساتھ میں، آس پاس کی جو روٹی بنانے میں مدد کریں گی، سب روٹی جو ہے مل کر کے بنا لیں گے۔ آپ نے آ کر کے پڑھ کر کے اس آٹے میں بھی دعا کی، اس ہانڈی میں بھی دعا کی، برکت کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ہانڈی سے گوشت نکالتے گئے، روٹی پکتی گئی، سب لوگ کھاتے گئے، پیٹ بھر کر کے کھا لیے، اور وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب بندے اللہ کے لیے نکلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس طرح سے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بھوکے تھے، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا بہترین انتظام کر دیا، بہترین قسم کی سمجھیے دعوت ہو گئی ان کی، اور سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا۔ ایک دوسری بات یہ بھی جو ہے صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ نعمان ابن بشیر، یہ ابن ہشام کی جو ہے روایت ہے، وہ ان کی بہن کچھ کھجور وغیرہ لے کر کے اپنے بھائی اور ماموں کو دینے کے لیے کہ کچھ کھا لیں گے یہ لوگ، جیسے اب آج کل لنچ وغیرہ پہنچاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی بہن لے کر کے آئیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے کر کے یہ جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام میں مشغول تھے، ان کے پاس سے گزریں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ لے کر کے جا رہی ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ کھجور جو ہے کھانے کے لیے، جو بھی سامان تھا کھانے کا آپ نے جو ہے کہا کہ لے کر کے آؤ، دسترخوان کپڑا سمجھ لیجیے بچھا کر کے آپ نے کہا کہ اس پر جو ہے پھیلا دو، اور پورے خندق والوں کو بلایا، کہا کہ سب آؤ، سب کی دعوت ہے جو ہے، اور سب نے کھانا شروع کیا۔ اس طریقے سے اس میں سب کے لیے وہ چیز کافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ سب کے لیے وہ چیز جو ہے کافی ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جب خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو یہ بھی صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم لوگ آگے چل کر کے جو مختلف علاقے جو ہے کفر و شرک کے اس میں تھے، اس وقت حکومت میں تھے، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب خزانے تم لوگ آگے چل کر کے اس کے مالک ہو جاؤ گے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے رہے، خندق کی کھدائی کا یہ کام چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی، پورے جو ہے اس جو ہے غزوے میں انشاءاللہ وہ باتیں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابھی تو خندق کی کھدائی کا کام چل رہا تھا، یہ جو ہے اسی پر آج کا درس یہ ختم کرتے ہیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں جو اس سے بھی زیادہ اس میں نصیحت کی باتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ بہت سخت دن تھے، بڑے مشکل دن تھے جو صحابہ نے اس وقت گزارے تھے، اس لحاظ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں جب مدد کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اسے پڑھتے ہیں تو ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ دونوں چیزیں جو ہے ساتھ میں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے رکھی جائیں گی۔ آج کی جو ہے سیرت کا یہ درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ ہم دوسرا درس حدیث کی شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔